بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنے غم اور مشکلات کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات کا سامنا اکثر و بیشتر ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، صبر اور استقامت۔ مشکلات میں صبر کا مظاہرہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الزمر آیت نمبر 10، جس کا مفہوم یہ ہے، اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر آدھا ایمان ہے۔ لہذا مشکلات میں صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ صبر ہمیں مضبوط اور پرعزم بناتا ہے۔ نمبر 2، دعا اور اللہ کی مدد۔ دعا کرنا اللہ سے مدد طلب کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ لہذا مشکلات میں اللہ سے مدد طلب کریں، اپنی دعا میں اخلاص پیدا کریں اور اللہ پر ہم کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، شکر اور اللہ کی رضا۔ شکر گزاری کے ذریعے بھی مشکلات میں سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، جس کا مفہوم یہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ہر حال میں بھلا ہوتا ہے، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ لہذا مشکلات میں بھی اللہ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ شکر گزاری ہمیں ذہنی سکون فراہم کرتی ہے۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت اور تدبر۔ قرآن کی تلاوت اور اس پر غور کرنا دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الرعد آیت نمبر 28، یقیناً اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ لہذا قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے اور اس کے معنی پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں دل کا سکون اور مشکلات میں رہنمائی فراہم کرے گا۔ نمبر 5، اہل ایمان کی صحبت۔ نیک لوگوں کی صحبت بھی مشکلات میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 119، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، علماء اور صلحاء کی صحبت اختیار کریں، اپنی پریشانیوں کا حل ان سے معلوم کریں اور مشکلات میں ان سے مشورہ کرتے رہیں۔ نمبر 6، محنت اور کوشش۔ مشکلات کے باوجود محنت اور کوشش جاری رکھیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ النجم آیت نمبر 39-40 کے اندر، بے شک تمہاری محنت و کوشش کا انجام اللہ کے یہاں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ لہذا مشکلات کے باوجود ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے اس کا بہترین بدلہ ہمیں ملے گا، اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مکمل امید رکھنی چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر، شکر اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعاؤں اور کوششوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔